للکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج کا یہ پروگرام مدرسہ دارالعلوم سید الکونین کے سنگ بنیاد کا پروگرام ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ علماء، سادات اور قوم کے ذمہ دار مخلصین اور دردمندوں کے ہاتھوں ادارے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دین حق کے لیے مقبول فرمائے اور ہم سب کو حق اور حقانیت کا ساتھ دینے، ساتھ نبھانے اور قدم قدم پر ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں ہم اہل ایمان کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تعلیم پر بہت زیادہ اور سیریسلی توجہ دیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں حالات کا کتنا صحیح اندازہ ہے اور کتنا ہم تخمینے پر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حالات صرف اتنے ہی بھیانک نہیں جتنے ہمیں کبھی کبھار ٹیلی ویژن پر نظر آتے ہیں۔ جب ہم بہت گہرائی کے ساتھ اور اکیڈمک اسٹائل میں اور فیوچر پلاننگ کے نقطۂ نظر سے حالات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہمیں صحیح اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاؤں سے زمین تقریباً کھسک چکی ہے اور اب ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ تو بچا بھی نہیں ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ ابھی کیا کریں کیا نہ کریں اسی پس و پیش میں ہیں۔ ہم سمجھ بھی نہیں پائے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری طرف حالات اتنے بھیانک ہیں کہ بہت کچھ تو ہمارے پاس اب کرنے کے لیے بچا نہیں ہے۔ کچھ کام وہ ہیں جو اگر ہم کر لیتے ہیں تو عقل مندی ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو اس کا خطرناک خمیازہ اسی سرزمین، اسی بھارت کی سرزمین کے بہت سارے لوگ بھگت رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے بھی بھیانک انداز میں بھگتنا پڑے۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو صحیح طور پر پورا کریں۔ میں کئی جگہوں پر بولتا ہوں اور یہاں پر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور سیاسی طور پر جیسا ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، اس سے میری مراد کیا ہے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارا ملک یا ہمارے ملک جیسا کوئی بھی ملک ہو، اور اس سے مراد جمہوریت یعنی جہاں بھی لوکتنتر پایا جاتا ہے، ایسی کسی بھی ویوستھا میں جو بھی زندگی گزارتا ہے، توجہ میری طرف رکھے تھوڑا سا، ادھر ادھر کی باتوں سے میں کوئی بہت جوشیلی گفتگو نہیں کروں گا اور نہ میری عادت ہے۔ بھارت جیسی ویوستھا میں ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، ایسے کسی بھی ملک میں زندگی گزارنے والی قوم کے لیے ترقی کے کچھ سائنٹیفک اصول ہوتے ہیں۔ ان اصولوں سے کسی بھی قوم کی ترقی ہوتی ہے اور تنزلی ہوتی ہے۔ جیسے ہم مسلمانوں کا بہت زور رہا ہے مسجدوں پر اور نمازوں پر، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسجدوں پر بھی زور رہنا چاہیے اور نمازوں پہ بھی زور رہنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے، مومن کی معراج ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا، وہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے جس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بھارت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں مسلمان کتنے نمازی ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ میں ایک الگ اینگل سے بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل اینگل سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سب کے سب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یعنی یہاں پر ہماری عزت و ذلت، ہماری باوقار زندگی، ہماری ترقی اس پر نربھر نہیں کرتی کہ ہم اپنے آپ میں کتنے نیک ہیں اور کتنے نہیں۔ یہ بے شک ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، ہماری قبر کا مسئلہ ہے، ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ہماری نجی ضرورت ہے۔ نمازیں صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہیں، وہ ہماری قبر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری آخرت اندھیری ہے۔
ہاں جس منڈی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس مارکیٹ میں، جس دنیا میں ہم اور آپ جیون بتا رہے ہیں، وہاں پر ہماری ترقی کا پہلا راستہ جو طے ہوتا ہے وہ تعلیم سے طے ہوتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری قبر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے تو ہماری کم نصیبی ہے کہ ہماری آخرت ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں۔ بے شک لیکن یہاں پر جس ملک میں ہم جیون بتا رہے ہیں، جس ماحول میں ہم زندگی جی رہے ہیں، وہاں پر ہماری ترقی کا پہلا زینہ ہے تعلیم۔ بے شک یعنی جس قوم کے پاس تعلیم ہے اچھا پیغام، بے وہ شک قوم ترقی یافتہ ہے۔ جس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ قوم تعداد میں کم ہو، زیادہ ہو، اپنے آپ میں نیک ہو، بد ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ قوم اس ملک میں عزت دار قوم کے طور پر زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ بھارت میں مسلمان عزت دار نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہوئے تھوڑا دکھ بھی ہے کہ اس کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں۔ بے شک بے شک حق ہے۔ کیوں؟ عزت یہاں پر اسی کو ملتی ہے جس کے پاس تعلیم ہو، ایک بات۔ دوسرے نمبر پر عزت اس کو ملتی ہے جو سرمایہ دار ہو، بہت مالدار ہو۔ تیسرے نمبر پر بھارت میں عزت اسے ملتی ہے جو سیاسی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اور چوتھے نمبر پر بھارت سے مراد کوئی بھی ایسا نظام جہاں پر جمہوریت ہو، ڈیموکریسی، لوکتنتر ہو۔ ایسے ہر نظام میں عزت کے چار پیمانے ہوتے ہیں، یا تو تعلیم آپ کے پاس ہو، یا آپ کے پاس آپ بہت امیر ترین آدمی ہوں جو ملک کی اکونومی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہوں، یا تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل پاور بہت زیادہ ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ نے اپنی سویلائزیشن کو اتنا گلے لگا رکھا اور آپ نے اپنی پہچان اتنی ممتاز بنا رکھی ہو کہ آپ کے سامنے سب لوگ سرنڈر ہوتے ہوں۔ یہ چار پیمانے ہیں، یہ مذہبی بات نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک بات ہے۔ زندگی جینے کے لیے، بھارت میں زندگی جینے کے لیے چار اصول ہیں۔ جس کے پاس یہ ہیں وہ قوم ترقی یافتہ ہیں، جن کے پاس یہ نہیں ہیں وہ قوم ترقی یافتہ نہیں۔ یہ ایک موٹی سی بات میں نے کہی، اب اگر ہم اس کی تفصیل کرنا چاہیں تو بات بہت لمبی ہوگی۔ میں بہت زیادہ تفصیل تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن کچھ آئینہ دکھانا ضروری ہے کہ یہ چار طریقے ہیں، یہ چار چھتیں ہیں جہاں پر عزت کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہم یہ ناپنے کی کوشش کریں کہ ہم کس پائیدان پہ کھڑے ہیں۔ جب ہم اس اینگل سے اپنا جائزہ لیں گے تو عزیز دوستو، ہم یہاں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بات بھی کر پا رہے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کا تعلیمی ریشو جو ہے اس کو یہاں کی گورنمنٹ کے مطابق یہ ہے کہ بھارت کے 100 مسلمانوں میں سے 96 مسلمان ہیں جو اسکول جاتے ہیں، اور ان یعنی 4 مسلمان آج بھی 100 میں سے ایسے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ بڑا تعلیمی ماحول ہے، پہلے لوگ ان پڑھ ہوتے تھے، اب تو ہر کوئی پڑھ لکھ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پڑھائی سے مراد ہوتا ہے پہلے لوگ خط پڑھنا نہیں جانتے تب پڑھنا سیکھ گئے، لیکن یہ تعلیم نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، وہ مفلوج ہے، زندگی گزار رہا ہے، زندگی بتانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ناکام ہے۔ آج بھی 4 لوگ ایسے ہیں جن کا تعلیمی حال یہ ہے کہ وہ اسکول کا انہوں نے منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ 96 بچے وہ ہیں جو اسکول جاتے ہیں۔ اچھا، ان 96 بچوں میں پھر کیا ہے؟ ان 96 بچوں میں سے ایسا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں، ہائر ایجوکیشن سے مراد 12ویں کے بعد میں انہوں نے پڑھائی کرنی شروع کی، کہیں ایڈمیشن لیا، پڑھائی کر پائے یا نہیں کر پائے، نوکری ملی یا نہیں ملی، کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ الگ چیز ہے۔ 12ویں کے بعد میں انہوں نے کہیں ایڈمیشن لیا، ایسے بچوں کی تعداد ہوتی ہے 12 سے 12.5%، یعنی 96 بچے اسکول گئے اور 12ویں کے بعد میں جو بچے پہنچے وہ 12 بچے، باقی یہ جو پورا گیپ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کوئی ہلکی پھلکی دکان میں نوکریاں کر رہا ہے، وہ بائک سدھار رہا ہے، گلیوں میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر ادھر لاؤبالی پن کی زندگی گزار رہا ہے، اپنے باپ کی کمائی کھا رہا ہے، زمین پر بوجھ بنا ہوا ہے، یاری اور دوستی میں مست ہے، عشق بازی میں مست ہے، لاؤبالی پن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کا سروے کرنا ہو تو ہم اپنی مارکیٹ سے کبھی نکل کے دیکھ لیں، ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آئے گی، معاف کیجئے گا، وہ تعداد جو چبوتروں پہ بیٹھی ہوئے گلیوں میں بائک دوڑا رہی ہے،
مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ جاہل ہیں جن کے پاس نہ کوئی عزت ہے نہ زندگی کا کوئی مشن ہے۔ بے شک بے شک، بہت اچھا پیغام۔ ایک بڑی تعداد ہے، کتنے 12.5% لوگ وہ ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں، باقی یہیں کہیں ہلکی پھلکی 10,000 اور 5,000 کی نوکریوں میں مست ہیں، یا اپنے باپ پر ناز کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں بہت کچھ کما کے دیا ہے۔ وہ آج بھی یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں جب بھی سوچیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں، اپنے باپ کی بیساکھی پر کھڑے ہیں، اور یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ آپ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلیں، دوسروں کے رحم و کرم پر رہیں، آپ کی اپنی کوئی پہچان نہ ہو، آپ کی اپنی کوئی عزت نہ ہو، یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس پہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم عزت دار ہیں بھی یا نہیں۔ اگر کسی نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا ہو کہ ہماری کوئی عزت بھی ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ ہماری عزت و ذلت کے ہم نے پھر الگ معیار بنا لیے ہیں۔ ہم نے کیا معیار بنایا ہے؟ قاضی صاحب نے ہمیں یہاں پر انوائٹیشن کارڈ دے کے بلایا تو ہم بڑے عزت دار اور سمانت ویکتی ہیں، اور ہمیں کارڈ سے یاد نہیں کیا تو اس کا مطلب قاضی صاحب نے ہمیں عزت نہیں دی۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں۔ یہ ملک میں عزت و ذلت کے پیمانے ہیں ہی نہیں۔ ملک میں عزت کا پیمانہ تو تعلیم ہے، جس کے پاس وہ ہے وہ عزت دار ہے۔ اور اس کی مثال دیکھنی ہو تو بہت ساری کمیونٹیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ لاڈنو تو وہ زمین ہے جہاں سے دوسروں کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ مٹھی بھر کمیونٹی یہاں یونیورسٹی چلا رہی ہے، اور بڑے بڑے دھنا سیٹ اسی پہ خوش ہیں کہ ہمارے دروازے پہ فلاں حاضر ہو جاتے ہیں، اور ہم نے یہ نام کیا اور ہم نے فلاں موقع پر یوں کیا۔ ہمارے مالداروں کی میجورٹی اپنے گیت گانے سے نہیں تھی۔ یہ افسوسناک بات ہے، اور اس لیے کہ وہ بیچارے ایکسیڈنٹلی مالدار ہیں، مشنلی مالدار نہیں ہیں۔ قدرت نے ان کی جھولی میں کوئی ڈال دیا، ان کی قسمت تھی جو اچانک چمک گئی اور وہ لگ کام کر گیا۔ اسے پروفیشنل مالدار نہیں کہا جاتا۔ پروفیشنل مالدار وہ ہے جس کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، جس کا مشن ہوتا ہے، جس کی زندگی کے ٹارگیٹ ہوتے ہیں۔ پروفیشنل مالداروں کی مالداری صرف ان کے مکانوں سے اور ان کی گاڑیوں سے نہیں چھلکتی، ان کے مشن سے چھلکتی ہے۔ ہماری مالداری گاڑیوں سے اور مکانوں سے شروع ہوتی ہے اور شادی پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی بھر کی جمع پونجی ہم اپنی ایک دو شادیوں میں اڑا ڈالتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر اس موقع پر بھی پیسہ خرچ نہ کیا تو کب کریں گے، اور جس کے پاس ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ پرابلم بات یہ نہیں عزیز دوستو کہ ہمارے پاس پیسہ ہے یا نہیں، پرابلم یہ ہے کہ عقل کی بہت کمی ہے۔ مالداری آ گئی ہے لیکن سمجھداری نہیں آئی، مالداری کا یوز نہیں آیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب مالدار بہت مالدار ہوتا ہے اور ویسا مالدار ہوتا ہے جیسا ملک کو چاہیے، تو یہاں تک نوبت آتی ہے کہ مالداروں کی پوجا تک اسی زمین پر ہوتی ہے۔ اور جب ٹٹ پنجے مالدار ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے مالدار ہوتے ہیں، کام چلاؤ مالدار ہوتے ہیں، وہ اسی پہ خوش رہتے ہیں کہ ہماری پوری گلی میں ہمارا جیسا سرمایہ دار کوئی نہیں ہے، اور وہ اسی پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں وہ کچھ اچیو نہیں کر پاتے۔ اس لیے امیر ترین انسان بننے کی سوچیں، وہ امیر ترین جو ویژن بھی ہو۔ اور اس کی مثال کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا، جب کوئی انسان امیر ترین بنتا ہے تو اسے کیسی عزت حاصل ہوتی ہے۔ اس بھارت کی سرزمین پر بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ رخ اور سلمان کو بھی برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، انہیں بھی ٹرول کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے نام کے آگے خان لگا ہوا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی بھول کے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عظیم پریم جی کو کوئی برا بھلا کہتا ہو۔ حالانکہ شاہ رخ اور سلمان نے بھی قوم کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے پانی کے مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کبھی کبھار اس بات کی سزا مل جاتی ہے کہ ان کے نام کے آگے خان لگا ہوا ہے، لیکن یہ سزا عظیم پریم جی کو کبھی بھول کر کے بھی نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ ملک کا پہیہ چلاتے ہیں۔ ان کی پوجا کی تیاری مل سکتی ہے، ان کی مورت کہیں لٹکائے جائے اس کا اہتمام ہو سکتا ہے، لیکن انہیں برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ آپ ایسے کیوں نہیں بنتے؟ ہم اور آپ بھی جس دن ایسے بنیں گے ہماری بھی یوں ہی عزت ہوگی۔ عزت کا پیمانہ یہاں پر یہی ہے، اور جب ہم اس کا جائزہ لینا چاہیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ جہاں امیر ترین لوگوں کی فہرست ہوتی ہے وہاں ہم اور آپ کہیں نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عزت جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی۔ تو پہلا پیمانہ ہے عزت کا بھارت کی سرزمین پر تعلیم۔ بے شک، بہت خوب۔ تعلیم کا حال ہمارا یہ ہے
کہ تعلیم 96% بیسک ایجوکیشن لیتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن میں آتے آتے وہ تمام بچے کہیں نہ کہیں کانٹوں میں الجھ جاتے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن میں آ کے جو بچتے ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے 12 سے 12.5%۔ بے شک یہ ہمارا تعلیمی ریشو ہے۔ یہ کس کا حال ہے؟ یہ اسکولوں کا حال ہے۔ اب اگر مدرسے کی بات کی جائے تو برا نہ مانے تو مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا دکھ تو ہے، افسوس بھی ہے، لیکن احساس کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، شاید کوئی آدمی ایسا ہوگا یہاں پر بیٹھے ہوئے معزز لوگوں میں جس کا قرآن شریف ایسا ہو کہ وہ نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے، نہیں ہوگا۔ ہم پڑھ رہے ہیں، قبول فرما لے اس کی مہربانی، ورنہ ہمارے انداز تو ایسے نہیں کہ قبول کیا جائے۔ نہ کوئی ہا کی تمیز ہے، نہ حمزہ عین کی تمیز ہے، نہ کوئی زو زا فلاں فلاں کی تمیز ہے، بس پڑھے جا رہے ہیں، گزرتی کا چلتی کا نام گاڑی ہے، یہ سچائی ہے۔ کئی مرتبہ ہم تو جنازے کے پیچھے بھی اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی، سچ تو یہ ہے کہ نہیں پڑھنا آتی، دنیا کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں چہرہ دکھا پائیں اس لائق تو اب بھی نہیں۔ ایک عجیب عالم ہے، فرض چھوٹے، واجب چھوٹے، سنتیں چھوٹے، ہر ایک موقع پر سجدہ سہو ہو رہا ہے۔ کس کو پتا ہے کہ کیا سجدہ سہو ہوتا ہے اور کب سجدہ سہو کیا جاتا ہے؟ یہ ہماری جہالتوں کا حال ہے یا نہیں؟ کہنے کے لیے جب بات آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں صاحب پڑھائی تو زیادہ اس لیے نہیں کر پائے تھے، 10th میں اس لیے اسکول چھوڑنا پڑ گئی کہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ ذرا سا ایسا ماحول ہو گیا تھا اس لیے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ آپ کو یہ دینی تعلیم حاصل کرنے سے کس نے روکا؟ 5 وقت جو امام آپ کی امامت کر رہا ہے وہ 5 وقت آپ کو پڑھانے کے لیے بھی تیار ہے، کوئی بہانہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو جھوٹے بہانے دے رکھے ہیں، تو ان بہانہ بازیوں سے ہمیں باز آنا ہوگا۔ تعلیم میں ہماری روچی کتنی ہے، اس پر ایک تازہ سروے مجھے پڑھنے کو ملا اور بے پناہ افسوس ہوا۔ تعلیم میں ہماری دلچسپی کتنی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل سروے تازہ سامنے سے گزرا، اس میں بتایا گیا کہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے جو 57 ملک ہیں، ان 57 ملکوں میں جو ٹوٹل یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کی تعداد ہے 600، اور بھارت ایک ملک ہے، ایک دیش ہے۔ بھارت کی سرزمین پر ہمارے پیارے ملک میں جو یونیورسٹیز پائی جاتی ہیں ان کی تعداد ہے 8406، 56 اسلامک ملک، اور مجھے افسوس ہے کہتے ہوئے کہ انہوں نے اپنا نام رکھا OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز۔ یہ 56 جھنڈ مل کر کے یونیورسٹیز کتنی بنا پائیں؟ 600۔ ایک ملک ہے، ایک ملک میں یونیورسٹیز کی تعداد آج کی تاریخ میں 8406۔ سبحان اللہ۔ کس پائیدان پہ کھڑے ہیں؟ 56 ملکوں کا تعلیم میں یہ حال ہے۔ یہ ہماری تعلیم میں دلچسپی، یہ ان ملکوں کا حال ہے جو سونے کے باتھ روم بناتے ہیں، یہ ان ملکوں کا حال ہے جو پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ورلڈ کپ کرواتے ہیں، یہ ان ملکوں کا حال ہے جو مرے جا رہے ہیں کہ ہم دبئی سے بہتر کیسے نظر آ سکیں اور ہم کیسا نیا شہر بنا سکیں اور ہم اپنے ایک شہر میں کیا کیا سویدھائیں دے سکیں۔ کچھ بھی سویدھائیں دے لو، تمہارا ٹائٹل تو یہ رہے گا کہ جاہل قوم۔ بے شک بے شک، تعلیم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنے قیمتی باتھ روم بنا رکھے ہیں، سب سے بڑا کلنک آپ کے نام پر جو لگ سکتا ہے وہ ہے جاہل، اور اس گالی کے بعد میں کسی اور گالی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یہ وہ تمانچہ ہے کہ اس کے بعد میں کسی عزت دار آدمی کے لیے کئی بار جینے کا بھی جواز نہیں بنتا۔ بے شک بے شک۔ ہماری تعلیم کا حال کیا ہے اسی سروے میں بتایا گیا تھا۔ 17 عرب کنٹریز، 17 ملک جو عرب کے ہیں، ان 17 ملکوں میں سالانہ جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے کتابوں کا، ایک کتاب کو دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، تو اس طرح سے جو کتابیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں ان کتابوں کی تعداد ہوتی ہے 17 ملکوں میں 300۔ 17 ملک، اسلامی ملک، یہ عرب ممالک ملا کر کے ایک زبان سے دوسری زبان میں جو کتابوں کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے 300۔ یہ ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہمارے یہاں بڑے ولولے ہیں، جہاں مسلمان اسی پہ لڑا جا رہا ہے کہ عرب میں ہو رہا ٹھیک ہو رہا ہے۔ عرب میں کیا ہو رہا میاں؟ ایک کونے سے نکلے عرب کی تھوڑی ہری بری زمین آپ نے دیکھ لی تو آپ کو نظر آنے لگا پوری دنیا یہی ہے۔
قدرت نے انہیں محض اپنے فضل و کرم سے پیٹرول کی دولت سے نواز دیا ہے. بے اس کا شک. مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس عقل آ گیا یا علم آ گیا یا دینداری آ گئی. آج بھی ان کے اندر اجڑ پن پایا جا رہا ہے جو ان کی پہچان بنا ہوا ہے. آج بھی وہ صرف قدرتی مالدار ہیں، اپنی عقل کی بنیاد پر مالدار نہیں. آج بھی وہ قدرت کے رحم و کرم پر ہیں. ان کا اپنا کوئی ان کی نہ ایجاد ہے، نہ سرمایہ کاری ہے، اور نہ کوئی فیوچر پلاننگ ہے، نہ جیسے ملک چلائے جانے چاہیے ویسے چلا رہے ہیں. صرف مالداری کی بنیاد پر ان کی مملکتیں بچی ہوئی ہیں. یہ سچائی ہے. ہم چونکہ ایک کنویں سے نکلے اور دوسرے کنویں میں پہنچے تو ہمیں لگا کہ اس کنویں سے یہ کنواں بہت بڑا ہے. کنویں سے نکلے تالاب میں پہنچے اور ہمیں لگنے لگا اس تالاب کے بعد میں کوئی دنیا ہی نہیں ہوتی. جب ہم دنیا کو الگ پرسپیکٹیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، اکیڈمک طور پر جاننے کی کوشش کریں گے، یا دنیا کیسے آگے بڑھتی ہے اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو ہم یہ پائیں گے کہ ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. 17 ملکوں میں ملا کر کے کتابوں کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے عربک زبان میں، انگریزی ٹو عربی، ہندی ٹو عربی، اردو ٹو عربی یا دوسری لینگویجز سے ٹو عربی، جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 300. 17 ملکوں میں. ایک چھوٹا سا ملک ہے یونان، جسے گریلک ریپبلک کہتے ہیں. اس میں پر ایئر جو کتابوں کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ 1500. یعنی 17 اسلامی ملکوں میں ملا کر کے جتنی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں ایک ملک میں اس سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تعلیم سے اتنا ہی لگاؤ ہے. اور اس کا آئینہ دیکھنا ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں ہم بیٹھ سکتے ہیں، یوٹیوب سن سکتے ہیں، کتابیں نہیں پڑھیں. یہ ہم سب کا بھی یہی حال ہے. پرابلم کیا ہے؟ جن کے پاس 2 پیسے زیادہ ہیں ان کے عیاشیوں کا انداز بھی الگ ہے. ہماری اوقات چھوٹی ہے تو ہماری عیاشیوں کی اوقات بھی چھوٹی ہے، لیکن عیاش ہم بھی کم نہیں. تعلیم سے ہم بھی اتنا ہی دور ہیں. علمی مزاج ہمارا بھی نہیں ہے. ہم بھی آج بھی اپنے اعتبار سے اجڑ ہیں کہیں نہ کہیں. تو عزیز دوستو، ہمیں اپنی یہ چھاپ ختم کرنی ہوگی. ہم اپنی پہچان علمی پہچان بنانی ہوگی، اکیڈمک پہچان بنانی ہوگی. پڑھنے لکھنے کا ماحول اپنے گھروں میں ڈیولپ کرنا ہوگا. اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں لائبریریاں قائم کریں. سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی لائبریریاں بنائیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہیں، اپنے معاشرے کو پڑھائی کے لیے تیار کریں، لائبریریز قائم کریں، کوچنگ سینٹر قائم کریں، اور ایک علمی ماحول بنانے کی کوشش کریں. یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. بے شک. اور اگر ہم نے چند سال یہ کیا، اللہ نے نوازا بہت. جو دماغ ہمارے پاس ہے ہم یہ پاتے ہیں کہ دوسری قوموں کے پاس وہ دماغ نہیں ملتا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دماغ کا ڈائریکشن ٹھیک نہیں. جہاں ہمیں اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے وہاں نہیں کر پا رہے ہیں. ہر کوئی چودھری بنا ہوا ہے، ہر کوئی تیری میری میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے. تو ہمیں اپنے دماغ کا جتنا اچھا استعمال کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پا رہے.